Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is When I Have Fears from English words in the syllabus of BA. This poem is written by John Keats. First of all, I will make reading so that you can gather proper pronunciation, and after this I will tell you about the writer, and after this we will discuss the theme between the lines. When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain, before high-piled books in charactery hoard like rich garners the full ripened grain, when I behold upon the night's starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance, and when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon the mold, never have relish in the fairy power of unreflecting love, oh then on the shore of the void world I stand alone, and sink, till love and fame to nothingness do sink. John Keats was an English poet. It is not decided that whether he is romantic or classical. कुछ क्रिटिक इसे रोमांटिक कहते हैं, रोमांटिक पोएट, कुछ क्रिटिक इसे क्लासिकल कहते हैं. John Keats was born in 1795 and he died in 1821. He got only 26 years on this planet. सिर्फ 26 साल की उम्र पाई है जॉन कीट्स ने, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इसकी डेथ हुई है. इसके भाई की डेथ भी इसी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी और मदर की डेथ भी इसी से हुई थी. बहुत ज़्यादा उदास और पेसिमिस्टिक रहा है अपनी लाइफ में, पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ एंड पेसिमिस्टिक अबाउट लव. मोहब्बत के बारे में पेसिमिस्टिक रहा है, लेकिन जो पोएम्स उसने इस शॉर्ट टाइम में जो उसने पोएम्स लिख दी हैं, जैसा कि ओड टू नाइटिंगेल, बहुत कमाल किस्म की पोएम है, फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस तरह ग्रेशन अर्न, जो बाज़ात खुद मुझे बहुत पसंद है. ये इन पोएम्स को देखकर ऐसा लगता है कि जॉन कीट्स फ्यूचर का शेक्सपियर था. अपने कमाल जहन की वजह से, अपने मैजिक हैंड की वजह से वो वॉज द नेक्स्ट शेक्सपियर, लेकिन उसकी अर्ली डेथ की वजह से तो वो एक अजीम हम मुफक्किर से, अजीम हम पोइट से हम महरूम हो चुके हैं. इस पोएम में पोइट कहते हैं व्हेन आई हैव फियर्स, जब मुझे खौफ आते हैं, यानी कि जब मुझे खौफ आता है. किस चीज का खौफ? पोइट को कुछ खौफ लाहक है. जैसा कि पोइट ये सोचता है कि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, इससे पहले कि ये तमाम आइडियाज मैं पेन से कागज पर लिख डालूं, राइटर कहता है इससे पहले मैं मर जाऊंगा, मुझे ये खौफ आता है. इससे पहले कि मेरे उस तमाम लिखी हुई चीजों को महफूज कर लिया जाए, ऐसे महफूज कर लिया जाए जिस तरह गंदम को लोग महफूज करके रखते हैं, पोइट कहता है शायद मैं मर जाऊंगा. पोइट कहता है कि मैं आसमान पर मौजूद सितारों को बयान करना चाहता हूँ. ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये किसी मोहब्बत की निशानियां हैं, सिंबल है लव के. मैं इनको ट्रेस करना चाहता हूँ, इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एलाबोरेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है मैं इससे पहले मर जाऊंगा. फिर पोइटस अपनी बिलवड के बारे में सोचता है और कहता है कि ऐ महबूबा, तेरा साथ भी पल दो पल का है और शायद मैं तुम्हारे चेहरे को भी इंजॉय नहीं कर सकूंगा, तुम्हारी मोहब्बत को भी इंजॉय नहीं कर सकूंगा, और उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा. और वो कहता है कि एक तरफा मोहब्बत भी मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पोएट की एक तरफा मोहब्बत है और ये बिलवड से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन शायद इनकी बिलवड जो है वो इनसे इतनी मोहब्बत नहीं करते. तो पोइट कहता है लॉस्ट लाइन्स जो है इंतहाई पेसिमिस्टिक है. पोइट कहता है फिर मरने वाले शख्स के लिए मोहब्बत भी और शोहरत भी दोनों की दोनों फ्यूटाइल है, फजूल है.
کوئی ویلیو نہیں رکھتی. Let's see line to line translation of the poem. When I have fears that, جب مجھے خوف آتا ہے کہ I may cease to be, میں بند ہو جاؤں گا. بند ہو جانا, میں مر جاؤں گا جب. To be, before my pen has gleaned, اس سے پہلے کہ میرا پین اکٹھا کرے, جمع کرے. My teeming brain, میرے بھرے ہوئے ذہن کو. اس سے پہلے کہ میرے بھرے ہوئے ذہن میں جو خیالات ہے, خیالات سے بھرا ہوا ذہن ہے, اس سے پہلے میرا پین ان تمام خیالات کو کاغذ پر لے آئے, مجھے خوف ہے کہ میں مر جاؤں گا. Before high-pilèd, اس سے پہلے کہ میرے خیالات کتابوں کی شکل اختیار کر لیں. high-piled books, اور کتابوں کے ڈھیر ہوں. pile ڈھیر. اس سے پہلے کہ ان خیالات سے کتابوں کے ڈھیر لگ جائیں. in charactery, لکھی ہوئی حالت میں. written form میں. charactery written form میں. اس سے پہلے کہ میرے خیالات written form میں کتابوں کا ڈھیر بن جائیں. hold like rich garners, اور ان کو ایسے محفوظ کیا جائے جیسا کہ بھرے ہوئے گودان ہوتے ہیں, گودام. the full ripened grain, جو کہ مکمل ripen, پکی ہوئی گندم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ میرے خیالات کتابوں کی شکل اختیار کر لیں, کتابوں کا ڈھیر بن جائیں, اور ان کتابوں کو ایسے محفوظ رکھا جائے جس طرح گندم کو گودام کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے. when I behold, جب میں دیکھتا ہوں. behold, دیکھتا ہوں. upon the night starred face, جب میں رات کے تاروں بھرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. جب میں رات کے تاروں بھرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. huge cloudy symbols, یہ بڑے بڑے دھندلے سمبل ہیں. of high romance, کسی بہت بڑی محبت کے. پوئٹ کو یوں لگتا ہے جیسے جو بہت بڑے لور ہوتے ہیں دنیا کے, وہ جب مر جاتے ہیں تو وہ سٹارز بن جاتے ہیں, اور یہ سٹارز جو ہے یہ محبت کے سمبل ہیں. رائٹر ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے, ان کو بیان کرنا چاہتا ہے, اور رائٹر کہتا ہے لیکن ان سٹارز کی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے, ان کو ٹریس کرنے سے پہلے, یہ محبت کے سمبل کس طرح ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے پوئٹ کہتا ہے میں مر جاؤں گا. کیونکہ اس کو آلریڈی ٹی بی ہے, ٹبرکلوسس ہے, اس کا بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, مادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے. پیلڈ ماؤتھ ہے, پیلا اس کا منہ ہے, اور وہ بار بار یہی سوچتا ہے کہ وہ مر جائے گا, اور 26 سال کی عمر میں مر بھی گیا ہے. and think that I may never live to trace, اور میں سوچتا ہوں کہ میں زندہ نہیں رہوں گا ان کو ٹریس کرنے میں, ان کو لکھنے میں, ان کو بیان کرنے میں. کن کو بیان کرنے میں؟ their shadows, ان بڑے بڑے سٹارز کے سایوں کو بیان کرنے میں. with the magic hand of chance, اس ہاتھ سے جو جادوئی ہاتھ ہے. کس نے دیا ہے؟ چانس, جو قسمت نے اسے عطا کیا ہے. پوئٹ کہتا ہے قسمت نے مجھے یہ جو جادوئی ہاتھ عطا کیا ہے, اس کے ذریعے سے یہ جو بڑے بڑے دھندلے سے سمبلز ہیں محبت کے, رات کے چہرے کے اندر ستاروں کی صورت میں, ان کی محبت یا رومانس کے جو سمبل ہیں ان کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں مر جاؤں گا. اینڈ when I feel, اور جب میں محسوس کرتا ہوں. fair creature of an hour, fair creature, اے میری محبوبہ, تم بھی گھنٹہ بھر کے لیے ہو, تم بھی تھوڑے وقفے کے لیے ہو, تھوڑے سے وقت کے لیے میرے ساتھ ہو. that I shall never look upon thee more, کہ میں تجھ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا, زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکوں گا. never have relish in the fairy power, اور نہ ہی میں انجوائے کر سکوں گا, relish انجوائے کر سکوں گا, in the fairy power, پریوں جیسی اس طاقت کو, فیری پری, پاور طاقت کو, of unreflected love, یک طرفہ محبت کی. یک طرفہ محبت کے اندر جو کشش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جادو سی ہوتی ہے محبت, جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ولیجز ہوتے ہیں, کسان جو ولیج کے بلانگ کرتے ہیں, اگر ان کو محبت ہو جائے تو بڑی شدید قسم کی محبت ہوتی ہے ان کی,
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بلیوڈ ہوتی ہے وہ گھر کے اندر قید ہوتی ہے، وہ محبت کا اظہار صحیح طرح سے وہ سگنل نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اس کی محبت بھی بڑی فیس قسم کی ہوتی ہے، ظالم قسم کی ہوتی ہے۔ یہ انڈیفلیکٹنگ لو جو ہے ہمیں پریوں جیسی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور دین آن دا شور، اور میں کنارے پر ٹھہرا ہوا ہوں، آف دا وائڈ ورلڈ، وسیع دنیا کے ایک کنارے پر ٹھہرا ہوا، آئی اسٹینڈ alone، اکیلا ٹھہرا ہوا ہوں، اینڈ تھنک، اور سوچتا ہوں، کہ لو اینڈ فیم ٹو نتھنگنیس، کہ محبت اور شہرت کچھ بھی نہیں ہے، ڈو تھنک، سب ڈوب جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ جب پوئٹ مر رہا ہے تو اس کے نہ شہرت کام کی ہے نہ محبت کام کی ہے۔ پوئٹ اس پوئم میں انتہائی پیسمسٹک ہے، مایوس ہے وہ، اور پوئٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے پوئٹ، تاکہ وہ اپنے تمام خیالات کو بیان کر سکے، لکھ سکے۔ ایکیوٹ پوئٹری کھول لے بیٹا۔ In acute poetry, advanced publisher. Now, reference, context and explanation. Page number is 65. Reference. These lines have been taken from the poem When I Have Fears, written by John Keats. Context. Fear has many eyes. خوف کی کئی آنکھیں ہوتی ہیں، and can see things underground، اور خوف چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکال لیتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب آپ کے اندر خوف آ جائے، تاریکی میں ٹھہری ہوئی چیزیں بھی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اصل میں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کا خوف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں۔ The fearful poet also sees his 5 fears. یہ خوف زدہ پوئٹ بھی 5 قسم کے خوف دیکھتا ہے۔ Under the shade of fear، خوف کے سائے میں۔ خوف زدہ پوئٹ خوف کے سائے میں 5 قسم کے خوف دیکھتا ہے۔ He is afraid that، وہ ڈرا ہوا ہے کہ he may die before writing، کہ وہ مر جائے گا لکھنے سے پہلے، whatever he has in his mind، جو کچھ بھی اس کے مائنڈ میں ہے۔ پوئٹ سوچتا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ لکھنے سے پہلے وہ مر جائے گا۔ Before large number of books hold his ripe mental philosophy، وہ مر جائے گا اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں جو فلسفی ہے، وہ جو میچور سنجیدہ فلسفی ہے اس کے ذہن میں، وہ کتابوں کی شکل میں آ جائے۔ اس کے ذہن کے اندر موجود میچور جو فلسفی ہے اس سے پہلے کہ کتابوں کی شکل میں آ جائے، پوئٹ کو یہ خوف لاحق ہے وہ مر جائے گا۔ Before he expresses his romantic ideas، اس سے پہلے کہ وہ اپنے رومانٹک آئیڈیاز بیان کرے، اس سے پہلے وہ مر جائے گا۔ Before he enjoys the face of his beloved، اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبوبہ کی فیس کو انجوائے کرے وہ مر جائے گا۔ And the fairy power of unreflecting love، اس سے پہلے کہ وہ یک طرفہ محبت کی پریوں جیسی طاقت کو محسوس کرے وہ مر جائے گا۔ In this fear، اس خوف میں he feels that، وہ محسوس کرتا ہے love and fame are unimportant things for a dying person، کہ مرنے والے کے لیے محبت اور شہرت دونوں غیر ضروری، غیر اہم چیزیں ہیں۔ Explanation. In these realistic and pathetic lines، ان حقیقت پسندانہ اور غمگین لائنز میں کیٹس ٹچ the climax of imagination، کیٹس جو ہے تخیل کے عروج کو چھو لیتا ہے۔ The only thing we have to fear is fear itself، محض جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ ڈر خود ہے، یہ ڈر ہی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔
पोएट को अभी मौत आई नहीं है, लेकिन मौत का खौफ से वो डर रहा है कि मौत कैसी होगी। ये आसिफ अली वासिफ ने कहा था, उसने कहा था खौफ खुद एक सजा है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें खौफ आप पर लाहक हो जाए तो समझ लें आप पनिशमेंट में हैं, वो खुद एक सजा है खौफ। सेम लाइक जो वह चीज जिससे कोई डरता है वो खौफ ही है असल में। अ मैन हु fears सफरिंग, एक आदमी जो सफरिंग से, मसाइब से डरता है, इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम व्हाट ही fears, वो पहले से ही सफरिंग में है, मसाइब में है जिससे वो डर रहा है। अगर आप बीमारी से डर रहे हो कि हाय मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, तो ऑलरेडी आप मुसीबत में मुब्तला है, आप सफरिंग में है ऑलरेडी उस चीज के। द पोएट डज नॉट वांट टू अचीव इमोर्टैलिटी, पोएट इमोर्टैलिटी हासिल नहीं करता, पोएट लाफ्ट हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं करना चाहता। थ्रू हिज वर्क, अपने काम के जरिए, पोएट अपने काम के जरिए हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू अचीव इट थ्रू नॉट डाइंग, वो ना मरकर हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है। दैट इज रियलिस्टिक एटीट्यूड, रियलिस्टिक है। हम नहीं चाहते कि हमारी मां मर जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते, पोएट भी नहीं चाहता मैं मर जाऊं। इट इज नथिंग टू डाई, मरना कुछ भी नहीं है। इट इज फ्राइटफुल नॉट टू लिव, ये खौफजदा करने वाली चीज है कि हम जिंदा नहीं होंगे। जब आपको ये ख्याल आता है कि है मैं मर जाऊंगा, ट्रैफिक वैसे चल रही होगी, मेरे बहन भाई वैसे खा पी रहे होंगे, दोस्त वैसे आएंगे, एकेडमी में पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज हमें डराती है, ना कि मरना। मरना क्या है, बंदा बैठे बैठे ऐसे मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, बंदा फौरन मर जाता है। Comments. The poem is remarkable for Keats' sense of beauty. पोएम बड़ी कमाल है कीट्स के सेंस ऑफ ब्यूटी की वजह से, उसकी ब्यूटी की सेंस बहुत अच्छी है। इन वर्ड्स एंड साउंड्स, खास तौर पर अल्फाज के चुनाव में और साउंड्स, अल्फाज में भी और आवाज में भी, उसके हवाले से पोएट के अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी मौजूद है। हिज विविड इमेजिनेशन, और बड़े वाज़ेह किस्म के उसके तस्वुरात हैं। एंड रिच एक्सप्लेनेटरी पावर, और वजाहत करने वाली बेहतरीन उसके पास ताकत मौजूद है। इसकी वजह से पोएम जो है रिमार्केबल है कीट्स की जो लिखी हुई है। नाइस ऑफ यू। किसका जी रिकॉर्डिंग है?